نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم احسن خلقك للناس صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہماری اصلاح احادیث کی روشنی سے آپ کا میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج 18 رمضان المبارک ہے اور دوسرا عشرہ اپنی تمام تر برکتوں اور وجاہتوں کے ساتھ جاری اور ساری ہے، اور بلکہ اس عشرہ کے 2 دن باقی رہ چکے ہیں۔ خوش بخت ہیں وہ خواتین و حضرات، وہ بچے اور بچیاں جو ماہ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرہ کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عبادت کرنے کی اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی اور ماہ رمضان المبارک کے روزے اخلاص اور خشوع اور خضوع اور محبت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسن خلقک للناس، فرمایا کہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ اب دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر کتنی خوبصورت ہمیں تعلیم دی گئی اور کتنی حسین بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ درجے کے اخلاقیات کے ذریعے اسلام کو گھر گھر تک پہنچایا، اور اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فیض کیا۔ قرآن کے اندر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک ہم نے آپ کو خلق عظیم کے مرتبے پر فیض کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق پر قربان ہو جائیں، اور حضور کے اخلاق کی وجہ سے جب کوئی غیر مسلم کافر یا پھر غیر مسلم کسی قبیلے کا سردار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو دیکھتا، حضور کی محبت کو دیکھتا، اور وہ آپ کی محبت کا گرویدہ ہو جاتا، اور آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ اپنے آباء و اجداد کا وہ دین باطل چھوڑنے پر مجبور ہو جایا کرتا، اور اخلاق کی برکت سے وہ اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جایا کرتا۔ علماء سے محترم ناظرین کرام، آپ عبداللہ بن سلام کے واقعات سنتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کا سربراہ تھا، ان کا سردار تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، اور وہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضور نے جب عبداللہ بن سلام سے کلام کیا، اور اس کلام کے اندر جب عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے عظیم موتی نظر آ رہے ہیں، اور اتنا بہترین اور اتنا عظیم حضور کا اخلاق ہے، اور انداز کلام، انداز گفتگو اتنا عظیم ہے، تو عبداللہ بن سلام نے اسی وقت اس بات کی گواہی دی کہ جب میں نے حضور کو دیکھا، حضور کے حسن و جمال کو دیکھا، حضور کی خوبصورتی کو دیکھا، اور جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا
کہ کسی جھوٹے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے چہرے کے اندر اتنا حسن ہے، اتنا جمال ہے، اتنی محبت ہے، اتنا کھچاؤ ہے، اتنی روحانیت ہے، اتنی برکت ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی آپ کو دیکھتا تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جایا کرتا۔ تو لہٰذا حضور کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کے عبداللہ بن سلام کے پیروں کے اندر حضور کی محبت اور پیار کی زنجیریں پڑ گئی، وہ آگے قدم بھی نہ بڑھا سکا، اور آقا کریم علیہ السلام کا اس نے کلمہ پڑھا اور حضور کا کلمہ پڑھ کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، اس لیے حضور نے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ احسن خلقک للناس، کہ لوگوں کے لیے تم اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے مجھے یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے نصیحت فرمائی، بہت ساری چیزوں کے بارے میں مجھے بتایا، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر جس چیز کو اللہ کے پیارے نبی نے سر فہرست رکھا اور خاص کر کے مجھے جو وصیت فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے، تو وہ اخلاق کی جو ہے وہ نصیحت اور وصیت فرمائی کہ اے معاذ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، اے معاذ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اور لوگوں کے ساتھ تم اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اب دیکھیں کہ حضور اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرم دل ہے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اور ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنانا چاہیے۔ اور معاشرے کے اندر ظاہر سی بات ہے محترم ناظرین کرام، ہم رہتے ہیں اور لوگوں سے ملنے جلنے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو یقیناً دیکھیں ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ جب ہمارے بچے کا اچھا اخلاق ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ بچہ بچپن کے اندر، جوانی کے اندر، پھر اس سے بڑا ہو کر کے ایک بہترین اور ایک اچھی اور حسین زندگی بسر کرے گا، اور جو بھی دیکھے گا یا اس کے کلام، اس کی گفتگو کو سنے گا، تو یقیناً وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس سے قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ اس چیز کو قبول کرے گا کہ یقیناً اس کے ماں باپ نے اس کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اخلاق حسنہ کے بارے میں انہیں بتائیں، کیونکہ اخلاق حسنہ یہ ہماری بنیاد ہے، اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کی گویا کہ بنیاد اچھی ہوگی، اور جس کی بنیاد اچھی ہوگی انشاءاللہ آگے اس کی جو ہے وہ چلنے والی جو زندگی ہے، یعنی اس کا جو حال ہے اور اس کا آنے والا مستقبل ہے، وہ ایک اچھا اور حسین ہو جائے گا۔ تو میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان تمام احادیث پاک کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مقرر شوکت حسین سیالوی کو کل تک اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔